نعمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس پروگرام میں ایک بار پھر۔ زبان سنبھال کے بات کرنی چاہیے، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ زبان کا استعمال، اس کے کیا فوائد یا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اور علماء کرام سے ذرا قبلہ مفتی سلیم صاحب اس عنوان سے بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو بھی آدمی کلمہ لفظ منہ سے نکالتا ہے نا تو اس کو لکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، رقیب بیٹھا ہوا ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، کوئی ریکارڈ ہو رہی ہے۔ جی جی، کرامن کاتبین ہے نا، تو نیکی کی باتیں بھی ریکارڈ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اور جو بدی کی باتیں ہیں وہ بھی ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ اور یہ بڑا مشہور جملہ ہے، مقولہ ہے کہ جب تک آدمی کے الفاظ زبان میں ہے نا اس وقت تک وہ ان کا مالک ہے، لیکن جب زبان سے الفاظ نکل گئے تو پھر وہ جو الفاظ ہیں وہ اس کے مالک بن جاتے ہیں۔ اچھے الفاظ ہیں تو اس کی واہ واہ ہوتی ہے، برے الفاظ ہیں تو اس طرح اس کی پھر واہ واہ نہیں ہوتی، بلکہ پھر اس کو تعویلیں پیش کرنا پڑتی ہیں، میں نے یوں نہیں کہا تھا، یوں کہا تھا۔ تو بھائی اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ بولنے سے پہلے، کیونکہ سمجھدار آدمی نا بولنے سے پہلے سوچتا ہے، 10 مرتبہ سوچ کر بات کرتا ہے، اور ایک آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو بولنے سے پہلے سوچتا نہیں ہے، بولنے کے بعد سوچتا ہے، اور ایک ایسے بھی ہمارے معاشرے میں مخلوق پائی جاتی ہے کہ جو بولنے کے بعد بھی نہیں سوچتی، سوچنے کی زحمت ہی نہیں۔ جی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کی احتیاط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی قبلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ زبان سے کوئی بات نکالتا ہے اور اس میں غور و خوض نہیں کرتا، لیکن وہ اس جملے کی وجہ سے دوزخ میں اتنی دور جا کے گرتا ہے، ابعد مما المشرق بین المغرب، کہ مشرق اور مغرب کے مابین جو فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ دور وہ دوزخ میں جا کے گرتا ہے۔ اور ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے جب زبان کی احتیاط کے بارے میں فرمایا، اور آگے سے جب جو ہے وہ صحابی نے پوچھا زبان کی احتیاط کے بارے میں، تو حضور نے فرمایا کہ لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں گرانے والی چیز وہ زبان کی بوئی ہوئی کھیتی کے سوا اور کیا ہے؟ یعنی اس زبان کی ایسی آفتیں ہیں کہ اس زبان سے نکالے ہوئے جو جملے ہیں یہ بندے کی ایسی گرفت کا سبب بنتے ہیں، دوزخ میں جانے کا سبب بنتے ہیں، دوزخ میں گرنے کا سبب بنتے ہیں، اور بندہ اس میں غور نہیں کر رہا ہوتا۔ اس لیے ہمیں اس میں بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے، اور بالخصوص ایسے کلمات سے ضرور بچنا چاہیے کہ جن کلمات کا تعلق ایک طرف اللہ کے ساتھ ہو، اللہ کے رسول کے ساتھ ہو، مقدسات کے ساتھ ہو، اہل بیت کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، عظیم شخصیات کے ساتھ، ان کا احترام تقدس ملحوظ رکھیں، اور دوسری طرف کسی بھی بندے سے جب معاملہ متعلق ہو جائے تو آپ زبان سنبھال کر ہمیشہ بولنا چاہیے کہ آپ کوئی تان و تشنیع کر رہے ہیں، آپ کوئی برا کلمہ منہ سے نکال رہے ہیں اور وہ اس کا مورد ہے ہی نہیں، اور اس کی وجہ سے جو سوسائٹی میں بگاڑ آ رہا ہے وہ الگ۔ تو سوسائٹی کو بھی بگاڑ سے بچانا ہے اور اپنے نامہ اعمال کو بھی خرابی اور فساد سے بچانا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ قبلہ مولانا کمال مہدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لقمان علیہ السلام سے ان کے جو آقا تھے انہوں نے کہا کہ جانور کے حصے کا جو بہترین حصہ ہے وہ پکا کر دو، تو زبان پکا کر دی، اور پھر کہا کہ جو بدترین ہے وہ پکا کر دو، تو بھی زبان پکا کر دی۔ تو یہ بہترین بھی ہو سکتا ہے، بدترین بھی ہو سکتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 5 گائیڈ لائنز دی اس میں کہ آپ نے بات کیسے کرنی ہے۔ قولاً لینا، قولاً معروفہ، قولاً بلیغا، قولاً سدیدہ، قولاً معروفہ۔ یہ 5 طرح سے بات کرو۔ قولاً لینا، نرمی سے بات کرو، قولاً بلیغا، صاف بات کرو، قولاً سدیدہ، سچی بات کرو، قولاً معروفہ، نیکی کی بات کرو، اور قولاً میسورہ، کم بات کر کے جتنی ضرورت ہے اتنی بات کرو۔ کیا بات ہے! یہ 5 گائیڈ لائنز ہیں، اگر کوئی ان کو فالو کر لے تو وہ گفتگو میں ویسے کہہ رہا ہے جیسے قرآن اسے چاہتا ہے۔ واہ واہ واہ! جیسے جناب امیر علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے کہ خدا رحمت نازل کرے اس شخص پر کہ جو اپنے مال کا اضافی چھوڑ دے اور اپنی زبان کا اضافی روک لے۔ اچھا، غور کیجیے گا، اچھا، مال کا بھی اضافی ہے آپ کے پاس، وہ مولانا کا چھوڑ دو، وہ دوسروں کو دے دو۔ واہ واہ واہ! اور جو زبان کا اضافی ہے نا اسے روک لو۔ مولانا برعکس کر رہے ہوتے ہیں، مال کا اضافی روک کے رکھتے، زبان کا اضافی چھوڑ کے رکھتے، کہ خدا رحمت نازل کرے اس شخص پر کہ جو مال کا اضافی چھوڑ دے اور زبان کا اضافی روک لے۔ تو یہ وہ بات ہے۔ اچھا، یہ جو قولاً لینا ہے کہ نرمی سے بات کرو، جو قرآن کی آیت ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، یہ آیت نمبر 44 ہے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا۔ یہ اللہ کسے کہہ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام سے حکم دے رہا اللہ کہ فرعون سے جب بات کرنا نا تو نرمی سے بات کرنا،
یعنی فرعون سے جس طرح سے بات کرنے کا حکم دیا گیا نا، اتنا ہی اگر کوئی انسان کسی مسلمان مومن سے بات کر لے تو بڑی بات ہے، تو بھی بڑے مسائل کم ہو جائیں گے، تو بھی بڑی بات ہے کہ تم فرعون سے جب بات کرنا تو نرمی سے بات کرنا. کیوں؟ لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ نصیحت قبول کر لے، اللہ اللہ، شاید کہ اس کے دل میں خوف خدا آ جائے. جو خود خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا ہے اس سے تم نرمی سے بات کرنا، شاید اس کے دل میں خوف خدا آ جائے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو فرعون کے بارے میں بات کرنے کا حکم دیا. اب اتنی مسلمان کو بھی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ایک مرتبہ زبان سے کہنا، اور اتنا ہی اہم ہے کہ آپ کہاں پر چپ رہ جائیں، خاموش رہ جائیں. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے خاندانی معاملات ہیں، کمیونٹی کے معاملات ہیں، اور کچھ اجتماعی معاملات ہیں، ہو سکتا ہے آپ کا کچھ کہنا مزید فساد کو بھڑکا دے. تو کتنے خاندانی معاملات ایسے ہیں جس میں میں اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس وقت ہم سحری کی نشست پر ہیں، کہ بسا اوقات آپ کا کسی معاملے پر چپ ہو جانا تاکہ معاملہ اسکیلیٹ نہ ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کی زندگی بھر کی ساری نمازیں سب سے افضل ہو جائے، آپ کی ساری نفل نمازوں سے افضل آپ کا اس لیے خاطر چپ ہو جائے کہ دو مسلمانوں کے درمیان میرے چپ رہنے سے معاملہ بہتر ہو جائے گا. چاہے آپ کا حق بھی ہے، معاملہ گزر جائے گا اور خاندان بچ جائے گا، کمیونٹی بچ جائے گی، امت بچ جائے گی. تو کبھی بولنا اس سے زیادہ شاید اہم ہے کچھ مقامات پر چپ رہ جانا. کیا بات ہے، وہ ایک چپ 100 سکھ ہم وہ کہتے ہیں. قبلہ مفتی عامر صاحب، بہت خوبصورت گفتگو ہوئی. زبان واقعی ایک ایسی شے ہے کہ اس کا استعمال سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، بلکہ انسان کے وقار کا اندازہ اس کی گفتگو سے ہوتا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عقل مند کی پہچان اس کی باتوں سے ہوتی ہے، اور بیوقوف جب تک خاموش رہتا ہے تب تک پہچانا نہیں جاتا. تو یہ زبان ہوتی ہے انسان کے دل کا ترجمان ہوتی ہے. اس کو مطلب بندہ جو ہے وہ سوچ سمجھ کے استعمال کرے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال دی. آج ہماری سوسائٹی، معاشرے میں ہم جو چیز سفر کر رہے ہیں، جو چیز دیکھ رہے ہیں، یہ حدیث اپنے لیے مشعل راہ بنائی جائے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان سے کہتے تو سیدھی رہنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سلامت رہیں گے، تو بگڑی تو پھر ہماری شامت آ جائے گی. تو یہ ہمارے یہاں پہ جو بھی شامتیں آتی ہیں، جو مسائل ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیں لوگ کون کون سی زبان استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کیا کیا لہجے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کیا کیا باتیں اور کامنٹس پاس کر رہے ہوتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتہ کہ ان سب باتوں کا حساب دینا ہے، اور آپ کی پہچان ہو رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ کس کیلیبر کے انسان ہیں، آپ کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ، بہت نوازے، بہت نوازے. تمام علماء کرام کا بہت بہت شکریہ. بہت مختصر وقت ہم دیتے ہیں، یہ بڑی گستاخی کرتے ہیں لیکن اس میں بڑی اتنی جامع بات ہو جاتی ہے. میں سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں. ایک وقفہ اور اس کے بعد اذان فجر انشاءاللہ. رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا. روزہ رکھنے کی دعا. وبصوم غد نويت من شهر رمضان. میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان
محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. جزاک اللہ، بہت شکریہ جناب محمود حسن اشرفی صاحب نے اذان فجر دینے کی سعادت حاصل کی، اور یوں الحمدللہ اہلیان پاکستان نے 5واں روزہ رکھ لیا ہے، 5واں روزہ اختیار کر لیا ہے۔ دنیا کے کچھ ممالک میں 6واں روزہ اختیار کیا جائے گا یا کیا جا چکا ہے۔ شان رمضان کا سفر جاری ہے الحمدللہ، ماہ رمضان کی رونقیں، برکتیں، رحمتیں، نعمتیں سب جاری ہیں۔ شہر رمضان آباد ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے چاہا بشرط صحت و سلامتی و زندگی آپ سے ملاقات ہوگی اب سے کچھ گھنٹوں بعد، یعنی کہ 1:45 پر انشاءاللہ۔ ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ اس نشریات کو ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ نیندیں پوری ہو جائیں ہماری، یہ بھی ذرا دعا کیجیے گا، بڑی سیریس دعا ہے رمضان میں، تاکہ ہم ذرا انرجیٹک رہ سکیں۔ اور اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ انشاءاللہ 1:45 میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا۔